بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، جامع ترمذی بابو ما جاء فی فضل العشاء کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جس میں کائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے آخری نبی اور بین الاقوامی پیغمبر اعظم اور پیغمبر انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کا کھانا کھایا کرو، اگرچہ مٹھی بھر کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کا سبب ہے۔ برادران اسلام، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ نے سماعت کر لیا، اور اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آخرت کے لیے ہی حریص نہیں ہیں، بلکہ ہماری صحت کا بھی بہت زیادہ لحاظ فرمانے والے ہیں۔ اس لیے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا کھانا کھایا کرو، اگرچہ مٹھی بھر کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کے کھانے کو چھوڑ دینا یہ بڑھاپے کا سبب ہے، کمزوری کا سبب ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ میرا کوئی امتی کمزور ثابت ہو یا بلا وجہ جلد بوڑھا ہو جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میرا امتی حشاش بشاش، تر و تازہ، صحت مند اور بالکل تندرست و توانا نظر آئے۔ برادران اسلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ ایک کتاب میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک ٹرک ڈرائیور اپنا ٹرک جو ہے ایک لمبے سفر پر لے کے جا رہا تھا، راستے میں اسے بھوک لگی، ایک ہوٹل پر اس نے اپنا ٹرک روکا اور اس نے دیکھا کہ اس کا ٹائر کچھ متاثر ہے، اس نے اپنے ٹرک کا ٹائر تبدیل کیا اور اس کے بعد جا کے ہوٹل پر کھانا کھانا لگا۔ ہوٹل پر جیسے ہی اس نے کھانا کھایا اور چند لقمے کھائے تو اچانک اس کے اوپر اثرات ظاہر ہوئے اور وہ نڈھال ہو کر گر گیا، اور چند لمحوں کے اندر تڑپ تڑپ کے اس نے جان دے دی اور وہ فوت ہو گیا۔ لیکن جب تحقیق کی تو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ ٹرک ڈرائیور جب ٹرک کا ٹائر بدل کے آیا تھا تو اس وقت اسے معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کے ٹرک کے ٹائر کے نیچے کوئی زہریلا جو ہے جانور، سانپ وغیرہ جو ہے کچلا گیا تھا۔ اس نے جب ٹائر بدلا تو ٹائر کو ہاتھ لگے تو وہ زہریلے اثرات اس کے ہاتھ پر لگ گئے، اور اس نے سنت کے مطابق ہاتھ دھوئے بغیر اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا، اور وہ زہریلے اثرات جو اس کے ہاتھ پر موجود تھے کھانے کے لقمے کے ساتھ اس کے منہ میں اور پیٹ میں چلے گئے، اور جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ برادران اسلام، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر وہ آدمی، وہ ٹرک ڈرائیور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کر لیتا تو اس کی جان یقیناً بچ جاتی اور وہ زہریلے اثرات سے بچ جاتا۔ بہرحال یہ تو ایک دنیاوی فائدہ ہے، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے لیے کوئی حکمت نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، ہم نے تو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے سنت نبوی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔